میرا تو سوال ہے کہ ایک مسلمان جو اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے اور وہ دین کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے CSS کی نوکری میں کیا حکم ہے، خاص طور پر پولیس کی نوکری؟ میرے نزدیک کوئی بھی اس طرح کی نوکری جو ہے وہ حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر پولیس میں ہوتے ہوئے وہ شخص دیانتدار رہتا ہے اور اپنا دامن جو ہے ہر طرح کے رشوت سے اور ہر طرح کے ظلم یا زیادتی سے پاک رکھتا ہے تو وہ تو اولیاء اللہ میں شمار ہونے کے قابل ہوگا۔ ہمارے بہت سارے دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ جناب بجائے اس کے کہ کپل ایک زنا میں مشغول رہے، آپ کو کورٹ میرج کروا دینی چاہیے، ایک بڑے میجر سین میں جانے کی بجائے ایک چھوٹے سین میں آ جائے۔ اس چیز کو کر کے آئی کین کنٹریبیوٹ اینی گڈ ٹو دا سوسائٹی اور ٹو اوائڈ بائی ڈوئنگ دس تھنگ۔ سر، وکالت کا پیشہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے کہ اس میں نہ جھوٹ بولا جائے نہ جھوٹ بلوایا جائے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک کچھ جھوٹ شامل نہ کیا جائے کوئی سچ بھی کورٹ میں ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہمارا اس وقت کا جو پورا معاشرہ ہے اس کے اندر جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں، عام مقدمے میں نہیں ہونا چاہیے، کچھ چاہیے کہ اس میں مقدمے میں شامل ہو جائیں۔ ہمارے ہاں ایک رائے یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں۔ ولی باپ ہے یا بھائی ہے تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کہ عام طور پر ولی کی اجازت کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ میں انشورنس کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ لائف انشورنس جو لوگ کرواتے ہیں، آیا اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں جو اس وقت انشورنس کا نظام ہے وہ لازماً گتھا ہوا ہے سود کے ساتھ، لہٰذا اس شکل میں جو اس وقت انشورنس ہو رہی ہے وہ تو حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ایک شخص جو ہے وہ ایک فیکٹری قائم کرتا ہے، اگرچہ فیکٹری میں کوئی ایسی پروڈکٹ تیار نہیں ہو رہی جو کہ غیر اسلامی ہو یا غیر قانونی ہو، لیکن وہ اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے سودی جو بینکنگ لون ہے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے وہ سودی کاروبار میں ملوث ہوتا ہے، تو اس فیکٹری میں جو ملازمین یا جو افراد کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہوگا؟ دیکھیے، سود تو مطلقاً حرام ہے۔ اگر تو آپ یہ پوچھتے کہ جس شخص نے یہ قرض لے کر سود پر اور فیکٹری میں لگایا ہے تو وہ کہتا حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ البتہ اس فیکٹری میں کام کرنے والے لوگوں کا معاملہ وہ نہیں ہے، یہ آپ سمجھیے کہ انڈائریکٹلی انوالو ہو رہے ہیں، ڈائریکٹلی نہیں انوالو ہو رہے ہیں۔ ڈائریکٹ انوالومنٹ کیا ہے سود میں؟ آپ بینک سے قرضہ لیں سود پر، اب چاہے مکان بنائیں، چاہے عیاشیاں کریں، چاہے کار خریدیں، چاہے آپ اپنے کاروبار کو بڑھائیں، چاہے پلازا بنائیں، جو چاہے کریں، لیکن سود پر آپ نے قرضہ لیا، حرام 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 حرام۔ دوسرا یہ ڈائریکٹ انوالومنٹ کیا؟ آپ نے اپنی کچھ رقم رکھ دی ہے اور آپ سود کھا رہے ہیں، حرام 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 حرام۔ اسی طریقے سے ملازمتوں کا معاملہ ہے، اگر بینک میں کوئی شخص ملازمت کر رہا ہو میرے نزدیک وہ حرام ہے۔ کیوں کہ بینک اصل میں ہے ہی سود کا اڈا۔ اس کی بیسک پروپوزیشن کیا ہے؟ بیسک پروپوزیشن، ویسے بینک اور کام بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں، لیزنگ بھی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، رقوم ٹرانسفر کرتے ہیں، اس پر چارج لیتے ہیں، وہ علیحدہ معاملات ہیں۔ آپ نے یہاں سے TT جو ہے بینک کے ذریعے سے بھجوائی ہے، آپ کو اتنا % جو ہے آپ کو اس کے اوپر دینا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ بینک کی پروپوزیشن کیا ہے؟ اصل پروپوزل یا پروپوزیشن جس میں بینک قائم ہے، کم شرح سود کے اوپر لوگوں سے ڈپازٹس لو، زیادہ شرح سود پر دو، ڈفرنس از یور انکم۔ تو یہ چونکہ سراسر حرام 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 حرام، لہذا اس کی ملازمت بھی حرام۔ البتہ یہ جو ہے ثانوی درجے کے اندر کہ آپ نے فرمایا کہ مل ہے کپڑے کا اور اس کے لیے لوگوں نے سود لے رکھا ہے، سود پر، ان کے لیے تو وہ حرام کا معاملہ ہے، لیکن جو کھڑا ہوا وہاں پر کرگھے پر کام کر رہا ہے، اسپننگ مشین پر یا ویونگ مشین پر کھڑا ہوا کام کر رہا ہے، میں اسے حرام نہیں کہتا، اس لیے کہ اس حرام میں سے تو بچا ہوا آج پورے معاشرے میں کوئی ایک آدمی بھی نہیں۔ آپ سرکاری ملازمت کرتے ہیں، سرکار کا سارا دھندا سود پر ہے، آپ جو بھی کام کریں گے، گندم کا ایک دانہ جو ہے وہ بھی سود کے بغیر نہیں ہے۔ سودی قرضے پر فرض کیجئے بیج لیا گیا تھا، سودی قرضے پر فرٹیلائزرز لیے گئے، سودی قرضے پر پیسٹی سائڈز لیے گئے، سودی قرضے پر لیا گیا ٹریکٹر،
وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب سود ہی سود ہے. کوئی دانہ بھی خالی نہیں، میرے اندر بھی جا رہا، آپ کے اندر بھی جا رہا. یہ وہ دور ہے جس کو حضور نے کہا تھا کہ کوئی شخص سود اگر نہیں کھائے گا تب بھی سود کا غبار یا دخان وہ اس کے اندر ضرور جائے گا. ایسی پیاری اصطلاحات دے دی. آج کل کس طرح سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر 10 سسپینشن ہو جائے ہوا کے اندر تو کیا آپ بچ سکیں؟ سانس تو لینا ہوگا اپنے جینے کے لیے، تو وہ تو اندر جائے گا ڈسٹ. اگر دھواں بھر جائے اس ہال کے اندر کسی وجہ سے اور دروازہ بھی کوئی نہ ہو یا کھلا نہ ہو، بند ہو، کیا کریں گے آپ؟ ظاہر بات ہے دروازے توڑنے کے اندر بھی ہو سکتا ہے وقت لگے گا. تو اتنے عرصے میں تو دھواں انہیل کرنے پر مجبور ہے آپ. وہ دھواں آپ کے اندر جائے گا. تو غبار اور دخان 2 الفاظ استعمال کیے گئے، اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میرا نام محمد شاہد ہے. ڈاکٹر صاحب حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ جو حقوق اللہ ہے اس کی تو معافی ہو جائے گی، لیکن حقوق العباد جو ہے نا اس کی معافی نہیں ہے، یعنی اس کی امپورٹنس زیادہ ہے ہماری نظر میں. عام تاثر یہ ہے، خاص طور پہ جب آپ کسی سے نماز کی بات کرتے ہو تو وہ کہتا ہے جی نماز کو چھوڑ دیں آپ، حقوق اللہ جو ہے نا وہ تو معاف ہے، حقوق العباد جو ہے نا اس پہ زیادہ زور دیں. میں نیک کام کر رہا ہوں بس یہی کافی ہے، نماز ضروری نہیں ہے. اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ دین کیا کہتا ہے. اصل میں یہ اصطلاحات کوئی شریعت کی اپنی کوئی بنیادی اصطلاحات نہیں ہے. یہ افہام و تفہیم کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے یہ تقسیم کر دی جاتی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد. لیکن یہ کہ اگر آپ کوئی بھی حق العبد ہے اس کا تب تذکرہ ہوگا تو وہ بھی حق اللہ کیوں ہے؟ اللہ نے وہ حق مقرر کیا ہے. اگر یہ حقوق العباد کا تصور بھی آپ اپنی طرف سے گھڑ لیں گے تو وہ کفر ہو جائے گا. اللہ نے آپ کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ اولاد کو کھلاؤ چاہے حرام سے کھلاؤ. یہ کس نے دیا حق؟ ہاں اولاد کو آپ نے کھلانا ہے لیکن جائز سے، حلال سے. تو یہ در حقیقت یہ چیزیں آپس میں ملی جلی ہیں. اب نماز حق اللہ ہے، زکوٰۃ اب کہہ دیں یہ حق العباد ہے. نہیں بھائی، یہ بھی اللہ نے فرض کی ہے، اللہ کا حق ہے. اسی لیے اس کے انکار پر جو ہے قتال کیا حضرت ابو بکر نے. ہاں یہ ہم سمجھانے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندوں کے اندر وہ محتاجوں، مسکینوں جو بھی پیچھے رہ گئے ہیں معاشی دوڑ میں، ان کی دیکھ بھال کے لیے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، صدقات کا معاملہ ہے. تو افہام و تفہیم کے لیے تو یہ اصطلاحات استعمال ہو سکتی ہیں. اس میں تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 2 مرتبہ ایک ہی صورت میں، سورہ نساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے سوا جو بھی چیزیں ہیں جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. تو اب اس میں جو ہے بظاہر تو اس کے اندر پھر حق اللہ بھی آ جائے گا، حق العباد بھی آ جائے گا بظاہر. ویسے میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کو لائسنس نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ لازماً باقی جو کیے جاؤ گناہ اللہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ صرف جو ہے وہ جو شرک کی اس نے کہا. تو ٹھیک ہے، بول تو یہ کہ شرک کی ہی اگر حقیقت کو سمجھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر گناہ شرک بن جاتا ہے. اگر آپ نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے تو شرک کیا، حدیث ہے. اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے اپنا سجدہ لمبا کر رہے ہیں کہ کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ شرک کر رہے ہیں. آپ اگر 5 سیکنڈ کا سجدہ کر رہے تھے، جب دیکھا کوئی مجھے دیکھ رہا تھا آپ نے 7 سیکنڈ کا کر لیا، تو یہ 2 سیکنڈ کس کے لیے سجدہ کیا؟ حساب کر لیجیے، سیدھا حساب، میتھمیٹکس سے سمپل. تو شرک بھی اگر اس کا پورا تصوف سامنے ہو تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. تیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ جس نے دولت کو اپنا معبود بنا لیا کہ دولت ضرور حاصل کرنی چاہے حرام سے. وہ تو دولت معبود ہو گئی. لکشمی دیوی اس کی پوجا کیوں کرتا ہے؟ وہ دولت کی دیوی ہے، دولت دے گی. آپ نے کہا ہٹاؤ بیچ میں سے دیوی کو، ہم دولت کو پوچھتے ہیں خود براہ راست. اتنا ہی تو توحید ہے نا آپ کی. کیا وہ آپ دیوی کو نہیں پوچھتے، دولت کو پوچھتے؟ اگر دولت کے معنی میں حرام اور حلال کی تمیز اٹھ گئی تو دولت آپ کا معبود ہے. اور حضور فرما رہا ہے تیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. نام ہے عبد الرحمن، ہے عبد الدینار. یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو اس حوالے سے سمجھ لیجئے. وہ آربیٹریری سمجھانے کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے یہ کر دیے جاتے ہیں، ورنہ یہ کہ گناہ تو سب گناہ ہیں، وہ حقوق العباد میں آئے یا حقوق اللہ میں آئے. تو اس اعتبار سے میرے نزدیک تو وہ جو گناہ اور حلال اور حرام کا تصور ہے وہ بہت مختلف ہے. ایک شخص سور کھا رہا ہے، چھی 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 چھی، سور 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 سور.
ایک شخص بکری کا گوشت کھا رہا ہے، لیکن اس کو خریدا تھا، اس نے کسی کی جیب کاٹ کر، کیا کھا رہا ہے؟ حلال کے حرام؟ سمجھ میں آیا؟ ایک شخص ڈاکوؤں کے اڈے کے اوپر پہرے دار کی حیثیت سے کھڑا ہے، تنخواہ مل رہی ہے، حلال کی ہے حرام کی ہے؟ ڈاکوؤں کا اڈا ہے، یہ ڈاکوؤں کا اڈا ہے، یہ نظام اللہ کے باغیوں کا، رہ جاؤ باطل کے نظام کے تحت۔ اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ تو بس اسی پر میں آج ختم کر رہا ہوں۔ اس براڈر سطح پر دین کے پیغام پر غور کیا کیجئے۔ یہ مسئلے جو ہیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ پورا دین ہمارا ایک اکائی ہے، وحدت، جسے انگریزی میں کہتے ہیں آرگینک ہول۔ آرگینک یہ ہوتی لیونگ شے، ایک جو ہے ڈیڈ شے ہے، 2 کلو گرام لوہا ہے، اسے آپ کاٹ کاٹ کر چھٹانکوں کے اندر بھی تقسیم کر سکتے، لیکن ایک بکری کو تقسیم کر کے آپ وہ زندہ تو نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ جاندار شے جو ہے وہ تو رہتی ہے، تو ایز اے ہول رہتی ہے، وہ اس کو پارسل کر دیا جائے تو نہیں رہے گی جان کے ساتھ۔ تو آرگینک ہول اسی لیے کہتے ہیں، وہ اکائی، وہ وحدت کہ جس کی اگر وحدت ختم ہو جائے تو اس کا وجود نہیں رہے گا۔ تو دین ایک آرگینک ہول، یہ پورا نظام زندگی انفرادی ہو اجتماعی ہو، یہ سب اس کے تابع، یہ ساری چیزیں آپس میں مربوط ہیں۔ نماز کس لیے فرض کی گئی؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اور مدد کس چیز کے خلاف حاصل کرو؟ باطل کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے۔ پچھلے کچھ خطبوں میں آپ نے علم کو بڑے ہی زبردست طریقے سے سمجھایا تھا اور علم کی اہمیت، جس میں آپ نے علم کے مختلف پہلوؤں اور اقسام کی بھی تفصیل دی تھی۔ جو سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ ان اٹ سیلف ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے آل ٹوگیدر، لیکن پھر بھی وہ میں آپ سے اس کی وضاحت چاہتا ہوں تھوڑی سی۔ سوال یہ ہے کہ از نالج وداؤٹ ایکشن از آف اینی گڈ؟ مطلب کہ علم کو عمل کے بغیر دیکھنا کیسا ہے؟ اسی سوال کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ کیوں عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ علمی طور پر جو دماغ بڑے روشن اور منور ہوتے ہیں عمل سے عاری ہوتے ہیں؟ اس بارے میں آپ کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں تو میرے نزدیک اگر کسی علم پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو اس کے 2 اسباب ہو سکتے ہیں۔ یا تو وہ علم واقعی اور حقیقی نہیں ہے، ظاہری ہے صرف، اور یا یہ کہ وہ شخصیت مریض ہے۔ مریض شخصیت کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ کوئی کام کرنا بھی چاہے لیکن نہ کر پائے۔ ایک انسان کی قوت ارادی ہوتی ہے، وہ ارادی اگر کمزور ہے تو وہ ایک شے کو سمجھتا ہے یہ بری ہے، چھوڑنا بھی چاہتا ہے لیکن نہیں چھوڑ پاتا، تو اس لیے کہ اس کو جو ہے در حقیقت اپنے پورے وجود پر، اپنے نفس پر کنٹرول حاصل نہیں ہے اور اس کی قوت ارادی کمزور ہے۔ ورنہ یہ کہ نارمل انسان میں اگر علم حقیقی ہوگا، صرف ظاہری نہ ہو، شکل نہ ہو، صورت نہ ہو اس کی، بلکہ وہ واقعی ذہن پہ اس کا گہرا امپریشن ہو، تو عمل اس کے تابع لازماً ہو جاتا ہے۔ کویشچن میرا یہ ہے کہ سم ٹائم لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ تو معاف کر دینے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں کرنے، اس لیے ہم جو ہیں وہ حقوق العباد پورے کرتے ہیں، حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا۔ اصل میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں ایک تقسیم میں یہ بات بتائی جاتی ہے اور صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اپنا حق ہے وہ تو معاف کر دیتا ہے اور کر دے گا، اور اس میں امید یہی ہے کہ چونکہ وہ بہت ہی کوئی اس کا مزاج بہت رحمت جو ہے اس کے اوپر غالب ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے، لیکن حقوق العباد نہیں معاف کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ یہ آپ خود سمجھ لیجئے۔ اگر آپ کا کوئی حق ہے کسی کے ذمے، آپ اسے معاف کر سکتے ہیں، لیکن کسی اور کا حق ہے کسی کے ذمے، وہ آپ تو نہیں معاف کر سکتے، وہ تو وہی معاف کرے گا۔ تو یہ تو بالکل لاجیکل بات ہے۔ البتہ اس کو اس طرح نہیں لے لینا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ بات غلط ہو جائے گی۔ اگر اس کو ایک اصول بنا لیا جائے اور اس کی وجہ سے حقوق اللہ سے مسلسل جو ہے وہ کوتاہی ہو تو وہ جرم شمار ہوگا۔ یہ ہے کہ ہاں حقوق اللہ کے اندر جو کوتاہیاں ہیں ان کے بارے میں امید زیادہ کی جا سکتی ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا۔
لیکن حقوق العباد آپ نے کسی کا پیسہ مار لیا ہے، اپنی بہن کا جو ہے حق تھا اس کا وراثت میں وہ کھا لیا، اس کو نہیں دیا ہے، تہمت کسی پر لگا دی ہے، اس کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر حساب کتاب پھر ہو کر رہے گا، کیونکہ وہ اللہ کا معاملہ نہیں، وہ تو آپ نے ایک انسان کے ساتھ کیا ہے، وہ انسان آپ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی نیکیاں اس کے حساب میں شامل کی جائیں گی، یا اگر آپ کی نیکی کا کھانا خالی ہوا تو اس کے جو اعمال برے ہیں وہ آپ کے کھاتے میں آئیں گے، تاکہ آپ کا عذاب سخت سے سخت تر ہو جائے۔ معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا زیادہ تر رجحان ہے وہ نوافل کی طرف ہے، نعت خوانی کی طرف ہے، دوسرے جو نکل چکی ہیں رسمیں ہیں اس طرف ہے رجحان، زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرف۔ ایسے لوگوں کو کس طرح ہم اس چیز کی طرف لے کے آ سکتے ہیں اسلام کے نظام کے لیے جد و جہد کی جائے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ نعت خوانی کرنا بھی تو اللہ سے محبت ہم کر رہے ہیں نا، اور وہ یہ چیز ہی پیش کرتے ہیں کہ اقبال و شعرا کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ بھی وہ کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کس طرح ہم اس پہلو پہ لے کے آ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے نعت خوانی بھی کریں، نبی کی تعریف کریں، لیکن سارا فوکس اس چیز پہ نہ کر دیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہے ہیں، تسبیحیں کر رہے ہیں، لیکن عملی پہلو کی تو توجہ ہی نہیں، معاشرہ غلط طریقے پہ جا رہا ہے، اس کی ہم لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے، علم ہم لوگ حاصل نہیں کر رہے، تو کس طرح انہیں اس طرف لے کے آیا جا سکتا ہے؟ یہ مجھے کنفیوژن اس چیز کے بارے میں، تو پلیز اس میں میری رہنمائی کیجیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ علامہ اقبال اگر یہ کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو یہاں تو وفا کی بات ہو رہی ہے، یہاں صرف نعت کی بات تو نہیں ہو رہی۔ وفا تو یہ ہے کہ حضور نے جو آپ کے ذمہ کام لگایا ہے، حضور نے جو پیغام آپ کو دیا ہے، آپ اس پر پورا پورا عمل کریں، لہذا ایک مثبت انداز سے لوگوں کو اپروچ کریں۔ جب وہ قرآن سے قریب تر ہوں گے خود بخود یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ جب حقیقت سامنے نہیں ہوتی تو غلط چیزیں اس کی جگہ لے لیتی ہیں، اور غلط چیزوں کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو ان میں وحشیت ہوتی ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا وہ ہے، ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو جڑ سے کاٹیں گے کہ وہاں صحیح روشنی پھیلائیں تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حالات کے اندر تبدیلی آئے گی۔ آپ ان سے یہ کہیں، وفا کا معاملہ جو ہے کہ جب غزوہ احد ہو رہا تھا اور حضور اور آپ کے صحابہ جو ہے زندگی اور موت کی کشاکش کے اندر تھے احد پہاڑ کے دامن میں، اگر کوئی شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہوا اس وقت نعتیں پڑھ رہا ہوتا تو کیا کہو گے تم اسے کہ وہ محمد کا وفادار ہے یا غدار ہے؟ اس وقت تقاضا یہ تھا کہ نکلے میدان میں آئے اور حضور کا دست و بازو بنے۔ اسی طریقے سے آج بھی خیر و شر کا تصادم تو جاری ہے، شر کی طرف بھی لوگ بلانے والے، خیر کی طرف بھی ہیں، تو اب اس تصادم کے اندر جو ہے اگر تم ساتھ نہیں دیتے ہو حق کا تو گویا کہ تم محمد سے وفا نہیں کر رہے، نہ تم نے اللہ سے وفا کی ہے نہ اللہ کے رسول سے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کسی کو بھی اس کے اپنے حوالے سے بھی آپ ایک بات ذرا سمجھا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ پہلے خود اس کے لیے ٹریننگ حاصل کیجیے۔ آپ نے خود کچھ عربی پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی ہے، سیکھ لی ہے کہ نہیں سیکھ لی ہے، آپ کے اپنے اندر جو ہے وہ گہرا فہم آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس پر ڈیپینڈ کریں گی۔ ڈاکٹر صاحب 2 سوالات ہیں چھوٹے چھوٹے۔ پہلا یہ ہے کہ نومولود بچے کا نام رکھنے کا طریقہ کار شرعی حوالے سے کس طرح سے ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اکثر پیرنٹس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی بچے کا نام سوٹ نہیں کر رہا تو نام بدلنا ہے ہم نے، تو کسی پیرنٹ والدین آ جاتے ہیں اکثر اسکول میں ہمارے پاس کہ جی بچے کا نام بدلنا ہے، اسے سوٹ نہیں کر رہا یا کسی نے بتایا ہے، تو وہ شریعت میں اس کی کس طرح سے توجہ بیان کریں گے آپ؟ دیکھیے، نام رکھنے کی کوئی تقریب یا کوئی علیحدہ سے اس کے کوئی قواعد و ضوابط شریعت میں میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ نام رکھیے، اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کو سمجھ میں آیا اچھے نام ہو، ہاں برے نام نہیں ہونے چاہیے۔ مثلا یہ کہ ایک شاعر ہوتے تھے، انہوں نے تخلص رکھا ہوا تھا عاصی، عاصی کہتے گناہگار کو، تو انہوں نے پھر اس کو عاصی کر دیا الف سے، عاصی آس سے بنا امید سے، امیدوار جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایسے نام کے جو معنوی اعتبار سے صحیح نہ ہوں، اچھے نہ ہوں، برے ہوں، ان میں کوئی مشرکانہ بھی کوئی اگر آگے مسئلہ ایک ہے، فرض کیجئے کہ فلاں نے نام رکھ دیا ہے عبد الرسول، اب عبد الرسول جو ہے وہ کہیں آپ جائیں گے اگر سعودی عرب کے اندر تو وہ کوئی نہیں لکھے گا وہ عبداللہ رسول لکھیں گے، تو عبد الرسول ہمارے یہاں نام ہوتا ہے، حالانکہ عبد جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، اللہ کے ناموں کے ساتھ۔ رسول کے ساتھ ہماری نسبت عبدیت کی نہیں ہے بلکہ آپ پیروی کرنے کی ہے، ہمارے ہم امتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے ہاں رواج ہے
تو اس حوالے سے بہتر نام جن میں کوئی شائبہ بھی جو ہے وہ شرک کا پیدا نہ ہو اور جو ہے کوئی برائی کا پہلو نہ ہو، وہ رکھنا چاہیے. کوئی تقریب، کوئی اس کا خاص طریقہ کار میرے علم میں نہیں. یہ ڈاکٹر صاحب، یہ امریکہ سے پہلے تھوڑا سا جزائر برمودا آتے ہیں، اس کو برمودا ٹرائنگل کہتے ہیں، تو اس کے اوپر ہوائی جہاز یا بحری جہاز نہیں گزر سکتے. تو کیا اس کی کوئی روحانی یا کوئی دینی حیثیت بھی ہے، یا یہ جیوگرافیکل فینومینا ہی ہے بس؟ نہیں، روحانی کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے، اور جو کچھ اس کے بارے میں مشہور ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے تحقیق نہیں کی ہے. لیکن جیسے فضا کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ بلیک ہولز ایک شے کہلاتی ہے، تو اس کائنات کے اندر، اسپیس کے اندر وہ ایسے ہیں جیسے کہ ان کے پاس سے کوئی شے گزرے گی تو وہ فوراً کھینچ کر اندر لے جائیں گے اور بھسم کر دیں گے. وہ بلیک ہولز کہلاتے ہیں وہاں. وہ اصل میں کہتے یہ ہیں کہ جو کوئی گیلیکسی تھی، جب وہ پچک کر ختم ہوئی ہے، دوبارہ جو ہے کنڈنس ہو کر، اس کائنات کے بارے میں بھی یہی تصور ہے نا، یہ پھل جھڑی کی طریقے سے پھیل رہی ہے، جیسے پھل جھڑی یوں کر کے پھیلتی ہے. اب اس کے بعد جب اینڈ ہوگا یہ الٹی پھرنی شروع ہو جائے گی. الٹی پھرے گی تو جہاں سے شروع ہوئی تھی ایک نقطے کے اوپر آ جائے گی. اسی طریقے سے بڑی بڑی گیلیکسیز جو ہے تباہ ہو چکی ہیں، اور وہ جو نقطے پر آئی ہیں وہ بلیک ہولز ہیں. ان بلیک ہولز کے پاس سے کوئی سیارہ اگر گزر جائے تو اس کی شامت ہے، وہ پھر اس کے اندر گھسیٹ لے گا اس کو اور وہ ختم ہو جائے گا. تو ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے وہاں پر، لیکن میرے علم میں زیادہ اس کے بارے میں تحقیقی باتیں کوئی نہیں ہیں. یہ خواتین کی طرف سے سوال ہے، خواتین دین کی دعوت کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ دین کی تعلیم کا شوق رکھتے ہوئے دین سیکھ سکتی ہیں؟ اس میں خواتین پر کیا پابندیاں ہیں؟ خواتین جو ہیں وہ عام دنیاوی ضرورت کے تحت بھی گھر سے باہر جا سکتی ہیں، مثلاً یہ کہ کوئی ایسا گھرانہ ہے جس میں کہ اب شوہر تو چلے گئے ہیں صبح دفتر، اور اب سودا لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی ملازم بھی نہیں ہے، کوئی بچہ بھی، وہ خاتون جائے اور وہ جا کے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لے، تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن وہ پردے میں ہوگی. یہ شرط اس کے ساتھ ہے کہ وہ باہر نکلے گی تو وہ پردے میں ہوگی، یا بڑی چادر ہو جس میں پورا جسم لپٹا ہوا ہو اور اس کا ایک پلو جو ہے اپنے چہرے کے آگے بھی لٹکا دیا جائے، اور یا برقع جو ہے اس کی بہتر شکل ہے کہ اس میں ہاتھ آزاد رہتے ہیں. آپ ایک ہاتھ میں کوئی تھیلا لے لیں، ایک ہاتھ میں بچے کو گود میں لے لیں، بازار سے سبزی لینے جا رہی ہیں، اب بچے کو کس کے پاس چھوڑیں، دودھ پیتا بچہ ہے اسے بھی گود میں لے لیا، اور پھر یہ کہ ایک ہاتھ میں تھیلا بھی ہے، سبزی اس میں ڈال کے لائیں گی آپ. تو اس حوالے سے یہ ہاتھ دونوں فری ہونا برقعے کے اندر یہ ممکن ہے، لیکن چادر میں تو پھر پورا ایک ہاتھ تو چادر کو سنبھالنے ہی کے اوپر مصروف رہتا ہے. بہرحال یہ تو ایک شرط ہوگی باہر نکلے. دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی نکلنا جائز ہے اور دین کی دعوت دینے کے لیے بھی نکلنا جائز ہے، لیکن اس معاملے میں خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں جو اور دوسری ذمہ داریاں ہیں ان کے اندر کمی واقع نہ ہو. فرض کیجئے کہ ایک خاتون ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اب وہ بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دے رہی، اس کے لیے وقت نہیں ہے، وہ لگی ہوئی ہے، باہر جا رہی ہے، یہاں جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، یہ کام غلط ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کی پہلی ذمہ داری جو ہے وہ اس کے بچے ہیں، وہ اس کی گود میں پل رہے ہیں، اس کی پرورش وہ کر رہی ہے، اس کو ان کی تربیت دینی ہے. اسی طریقے سے شوہر ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، تو اس حوالے سے ان حقوق کے اوپر جو ہے اگر اس سے کوئی رکھنا نہ پڑے، کوئی کمی نہ آئے، تو باہر جانے میں کوئی حرج نہیں. اب دعوت دین جو ہے عورت کس کو دے گی؟ ظاہر بات ہے مردوں کو تو جا کر نہیں دے گی، وہ تو جائیں گی تو خواتین ہی کے کسی اجتماع میں جائیں گی، جائیں وہاں پہ درس دیں قرآن کا، اگر کسی کے پاس علم ہے وہ جا کر وہاں پہ پڑھائیں سکھائیں، تو اس پر پابندی نہیں ہے. لیکن اس میں توازن کی ضرورت ہے کہ جو خاتون خانہ ہونے کی نسبت سے، ہاؤس وائف ہونے کی حیثیت سے یہ جو ذمہ داریاں ہیں، ماں ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں ہیں، ان کی کاسٹ پر نہیں. یہ آج کل ہو سکتا ہے، بعض خاتون ایسی ہو سکتی ہیں، اس عمر میں آ گئی ہیں کہ اب جو ہے بچوں کی بھی اس سے فارغ ہیں. بعض کے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے پال لیے، اس کے بعد پوتا پوتی اور نواسا نواسیوں کا ایک معاملہ چلتا ہے. لیکن یہ بات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، زیادہ ذمہ داری نہ ہو. اور یہ ہے کہ اب آج کل آپ کو معلوم ہے خواتین کے پاس وقت بھی زیادہ ہوتا ہے. ہمیں اپنا بچپن یاد ہے کہ ہماری والدہ جو ہے وہ سل کے اوپر بٹے کے ساتھ مسالہ پیستی تھی، وہ لکڑیاں جو ہیں وہ چولہے میں پھونکے مار مار کے بڑی مشکل سے آگ جلا کر روٹی پکاتی تھی. یہ کام تو آج نہیں کرنے پڑ رہے خواتین کو. وہ کپڑے دھوتی تھی تو آج کل تو مشین سے.
تو وقت فارغ ہو گیا. آج کی خاتون جو ہے خاص طور پر جو ہمارے ہاں کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ ہیں، غریب گھرانے کی خواتین کو تو اب بھی کام کرنا پڑتا ہے، یہ ساری فیسلٹیز انہیں مہیا نہیں ہے یہ ساتھ. لیکن یہ کہ جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو ان کے پاس وقت کافی بچتا ہے. اس وقت کو اگر وہ استعمال کریں دین کو سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے میں، اور اسی کے لیے یہ کہ اس کو آگے پھیلانے کے لیے کوئی اجتماعات وغیرہ کے اندر جا کر تقریر کریں، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے قطعاً. لیکن میں نے وہی بات بتائی آپ کو کہ ایک تو باہر نکلنے میں پردے کا پکا جو ہے وہ اس کا پورا ہونا چاہیے، اس کی پابندی، التزام. اور نمبر 2 یہ کہ جو گھریلو بحیثیت ماں اور بحیثیت بیوی جو فرائض ہیں اس کے اندر جو ہے کوئی اس کی وجہ سے کبھی واقع نہیں ہونی چاہیے، اس کو بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ 2 مثالیں بیان کرتے ہیں. ایک تو ہے او کصیب من السماء، اس سے پہلے ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. اس میں ایک شخص نے آگ جلائی، جب اس کی کچھ روشنی ہوئی اور وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی چھین لی. اس طرح کا اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے، ذرا سمجھا پہلی مثال کی. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں جو ذکر ہے وہ صرف منافقین کا نہیں ہے، بلکہ جو تمثیلیں دی گئی ہیں وہ کفار کے لیے بھی ہے. ایک تمثیل کفار کے لیے ہے اور ایک منافقین کے لیے. دوسرے یہ کہ اس میں منافقین کا جو ذکر ہے اسی کے ذیل میں یہود کے علماء بھی اسی میں آ جاتے ہیں، اسی لیے وہاں لفظ منافق کہیں نہیں آیا ہے، بلکہ نقشہ کھینچ دیا گیا ایک خاص کردار ہے، کریکٹر ہے. یہ کریکٹر جو ہے یہ اس وقت کے منافقین جی ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ رہے تھے اور جو علماء یہود تھے. اچھا، اصل بات کیا ہے کہ پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کی بات کی گئی ہے. پہلے 2 رکوع مل کر ایک وحدت بنتے ہیں اصل میں. تو ہم جب رکوع کی تقسیم کر لیتے ہیں اس لیے آپ نے سمجھا کہ شاید یہ دونوں تمثیلیں جو ہیں یہ اسی رکوع کے اندر جن کا ذکر ہے ان کے لیے. ایسا نہیں ہے. اس کے اندر جو تمثیل ہے آخری وہ ہے دوسرے رکوع سے متعلق، اور جو پہلی تمثیل ہے وہ پہلے رکوع سے متعلق ہے. تو 3 قسم کے آدمیوں کا ذکر کیا گیا. ایک وہ کہ جو قرآن مجید سے صحیح طور پر جنہوں نے استفادہ کیا، ایک وہ جو اڑ گئے کہ ہم نہیں مانیں گے، کفر کے اوپر اڑ گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں ایک مغالطہ اور ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ ویسے تو قرآن کے بالکل شروع میں ہے، اتنی تو ہے 12 سال بعد. پورا جو مکی قرآن ہے 2/3 قرآن وہ تو پہلے اتر چکا تھا، وہ تو مکے میں نازل ہو چکا تھا. یہ مدینے میں پہلی صورت ہے جو نازل ہوئی ہے، تو 12 سال کا پس منظر ہے. اب ان 12 سالوں میں کیا ہوا؟ حضور قرآن مجید کی دعوت دیتے رہے، کچھ لوگوں نے استفادہ کیا، وہ ایمان لے آئے، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. ان کی نقشہ کشی کی گئی ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ پہلی قسم کے آدمی. دیکھ لو ابو بکر کو دیکھ لو، عمر کو دیکھ لو، عثمان کو دیکھ لو، علی کو دیکھ لو، طلحہ کو دیکھ لو، زبیر کو دیکھ لو. یہ دیکھو دے آر دی پروڈکٹ. کس کا پروڈکٹ ہے؟ محمد اینڈ قرآن. ان دونوں کے ذریعے سے یہ بات وجود میں آئی ہے. حضور کی دعوت اور دعوت کا ذریعہ قرآن، اس سے دیکھو یہ کردار وجود میں آئے. دوسرے وہ لوگ تھے، ابو جہل ہوا، ابو لہب ہوا، وہ اڑ گئے، نہیں مانیں گے ہم. ان کی مثال اسی پہلے رکوع کی 2 آیتوں میں آخر میں آئی ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. یقیناً وہ لوگ جو اڑ گئے کفر پر، اور وہ لوگ جو ہے اب وہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے آپ کتنا ہی انہیں سمجھا لیں. ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر کر دی ہے، ان کے کانوں پر مہر کر دی، ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے عذاب علیم. یہ کون لوگ ہیں؟ اب اسے اگر آپ عام لے لیں گے کہ جو جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو پھر غلط بات ہو جائے گی. بہت سے لوگ تھے جنہوں نے بعد میں ایمان لائے، آج بھی بہت سے کافر ایمان لا رہے ہیں. تو اس عام نہیں سمجھیے، یہ خاص ہے کہ جو اس 12 سالہ جد و جہد کے باوجود جو حضور مکے میں کرتے رہے دعوت دین کی، جب اڑ گئے تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، وہ اپنی عصبیت کی وجہ سے، اب کہا گیا یہ لوگ اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کے کانوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے،
ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا، یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ دوسری مثال۔ تیسری پھر آیت تھی دوسرے رکوع کے شروع میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر، وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ ہے تیسرا کردار۔ یہ کردار منافقین کا بھی تھا اور یہ کردار علماء یہود کا بھی تھا۔ وہ بھی کہتے تھے ہم مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ہمیں بھی مانو، ہم مومن ہیں۔ نہیں، وہ کہتے تھے یہاں پر ذکر رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یہاں پہ رسول کا ذکر نہیں ہے۔ یہی تو فرق تھا۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ ہم محمد کو نہیں مانتے لیکن اللہ کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، ابراہیم کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، تو ہمیں بھی مسلمان مانا جائے۔ تو فرمایا گیا نہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ اور اسی طرح منافق تھے، وہ منافق بھی کہتے تھے اللہ پر ہمارا آخرت پر ایمان ہے، لیکن یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قریش کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے اور یہ جنگ کی طرف جا رہا ہے، یہ کام غلط ہے، اس کو ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ ہے اصل میں ان دو کے لیے تمثیلیں آئی ہیں۔ ایک کفار کی تمثیل کیا آئی ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ ایک جگہ پر رات ہے، تاریکی ہے اور بہت اندھیرا ہے، کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، تو کچھ لوگوں نے ہمت کر کے اور کسی شخص نے یا کسی کچھ لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس آگ نے جب روشن کر دیا ماحول کو تو اللہ نے ان کی بینائی سلب کر دی۔ اب یہ تمثیل کیا ہے؟ حضور نے محنت کی، کوشش کی، جد و جہد کی، قرآن کے علم سے، قرآن کی دعوت سے ماحول کو منور کر دیا، لیکن ابو جہل کی بصیرت سلب ہو گئی۔ بجائے اس کے کہ اس روشنی میں وہ حقیقت کو دیکھتا، وہ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، ان کی مثال ایسے ہے فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، پہلے واحد کا صیغہ ہے، مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، جمع نہیں ہے، ایک شخص جس نے آگ روشن کی، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے قرآن مجید کے نور سے ماحول کو منور کر دیا، لیکن ان کی بصیرت سلب ہو گئی، ان کی بصارت سلب ہو گئی تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، لہذا یہ تو اب وہ ایمان لانے والے، یہ ان کے لیے تمثیل ہے۔ دوسری ان منافقین کے لیے تمثیل ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی کوئی آسانیاں آتی ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہ قربانی کا موقع آتا ہے پیچھے ہٹتے ہیں۔ جیسے کہ زبردست طوفان باد و بارہ ہو، اس میں تاریکی بھی ہے، بجلی کے کڑکے بھی ہیں، تو اس وقت جو ہے لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں دے کے دب کے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا کو روشنی ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے تو 2-4 قدم چل لیتے ہیں، پھر چھڑک کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ منافقین کا کردار ہے کہ جب ماحول آسان ہوتا ہے، کوئی امتحان نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کوئی جنگ کا موقع نہیں، کوئی ان سے پیسے صدقات طلب نہیں کیے جا رہے، تو ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سب ہے۔ لیکن جب کہیں آزمائش آتی ہے تو ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں، چل نہیں سکتے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کا نور بھی بالکل سلب کر لیتا، لیکن جو اس حالت میں رہنا چاہے اللہ کہتا ٹھیک ہے تم اسی حالت میں رہو۔ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ پھر اگر کوئی شخص درمیان میں لٹکنا چاہے تو اسے یقیناً ایک طرف کر دے، ٹھیک ہے لٹکے رہو۔ اسی کو آگے چل کر کہا گیا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ تو مذبذب ہیں دو گروہوں کے درمیان، نہ ان کے ساتھ اور نہ ان کے ساتھ۔ اب نہ وہ کفار کے ساتھ رہے تھے نہ مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ تو یہ ہے اصل میں سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوعوں کے اندر مضامین کی ترتیب، اور اس میں بس وہی غلطی جو آپ نے کی ہے وہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ وہ دونوں تمثیلوں کو منافقین پہ چشمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غلط ہو جاتی ہے بات۔ پہلی تمثیل ان کفار کی ہے جن پر اتمام حجت ہوا، لیکن انہوں نے اپنے تعصب، تکبر، حسد کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا، تو ماحول تو منور ہو گیا ہے، اور بہت سے لوگ اس روشنی کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو صحابہ کرام تھے، مہاجرین جو آئے ہیں مکے سے، ہی کون تھے؟ قرآن کی روشنی سے جو منور ہو گیا، جن کے دل بھی، ذہن بھی، دماغ بھی، اور وہ جو لوگ وہ رہ گئے وہ تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ اب وہ اس حد کو پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ خواہ کتنا ہی انہیں سمجھائیں، یہ اب ماننے والے نہیں۔ ہمارے ہاں خواتین کی اکثریت تعویذ گنوں کو مانتی ہیں، اور ان کا موقف ہے کہ کالا علم یا کالا جادو غلط ہے، لیکن روحانی علم یا پیروں وغیرہ کے پاس جانا کوئی گناہ نہیں، جبکہ یہ اب باقاعدہ ایک پیشہ بن چکا ہے۔ برائے مہربانی اس کی تفصیل سے وضاحت فرما دیں کہ آیا کسی مشکل یا گھریلو پریشانی سے بچنے کے لیے جانا چاہیے؟ دیکھیے اصل میں کیا ہے، پریشانی ہو، مشکل ہو، بیماری ہو، کوئی شے نہیں آتی جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ جادو حق ہے، لیکن جادو بھی اثر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو۔ یہ بات ہمارا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو ہم جان لیں۔ اور
کوئی مائی کا لال جو ہے تکلیف کو دور نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو. وہ پیر ہو، فقیر ہو، جادوگر ہو، کچھ ہو، تعویذ کرنے والا ہو، گنڈے کرنے والا ہو، کچھ بھی ہو. ہم تو علاج کے بارے میں بھی، علاج ہم کرتے ہیں اس لیے کہ سنت ہے. ہمیں یقین ہے کہ شفا دوا میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. بہتر سے بہتر علاج ہو، آپ امریکہ جا کے علاج کرا لیں، نہیں شفا ہو رہی. وہ تو جیسے میرے دروس میں یہ مثال آئی ہے، جو کہ میرے بچپن کا مشاہدہ ہے. آج کی مائیں تو ایسی کم رہ گئی ہیں، لیکن پرانے زمانے میں مائیں یا دادی نانیاں وہ بچوں کو دوا پلاتی تھیں تو کہتی کیا تھیں؟ اللہ شافی اللہ کافی. یعنی پلا تو رہی ہوں میں دوا، لیکن میرا ایمان اس دوا پر نہیں ہے. اللہ شافی اللہ کافی، یعنی اللہ شفا دینے والا ہے، اور شفا دینے کے لیے اللہ کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو دنیا جو ہے یہ چونکہ بہرحال اسباب دار الاسباب ہے، تو اللہ نے بعض چیزوں کے لیے چونکہ خود ہی علاج اتنے تارا، تو حدیث ہے ما انزل اللہ من دائن الا انزل لہ دواء. اللہ نے کوئی بیماری ایسے نہیں اتاری جس کے لیے دوا نہ اتاری ہو. دوا کریں، لیکن وہ دوا آپ پر اثر انداز ہوتی یا نہیں ہوتی یہ اللہ کا فیصلہ ہے. چاہے وہ صحیح ہو، بالکل تشخیص بھی صحیح ہو، دوا بھی صحیح ہو، لیکن اس کی تاثیر آپ پر صحیح ہو یہ اللہ کے فیصلے سے. اس لیے توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے بالکل بچا جائے. یہ در حقیقت ہماری ضعیف الاعتقادی اور ایمان کی کمزوری کا منظر ہے کہ جو ان چیزوں کے اندر ہم الجھ جاتے ہیں. اللہ پر نگاہ رہے، اور پتہ تک نہیں ہل سکتا اس کائنات میں جب تک کہ اس نے رب نہ ہو، یہ یقین رہے، تو پھر ان چیزوں سے آپ بچے رہے. ایک دوست نے مجھے SMS بھیجا تھا، اس نے لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو علم ہے، علم کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ یہ جو ہم حاصل کر رہے ہیں، PhD کرتے ہیں، کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، فزکس میں کر رہے ہیں، یہ بھی علم میں آتا ہے کہ علم میں کوئی خاص چیز آتی ہے؟ آپ نے بہت صحیح لفظ استعمال کر لیا، یہ بھی علم میں آتا ہے. اصل علم یہ نہیں ہے. اصل علم خدا کو پہچانو، آخرت کو پہچانو، نیکیوں کو پہچانو، بدی کو پہچانو، اور صراط مستقیم کا علم حاصل کرو، اس پر چلو، یہ ہے اصل علم. اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر اس علم کا حصول فرض ہے. وہ اتنا نہیں کہ کوئی شخص مفتی بن جائے، 16 سال پڑھے اور مفتی بن جائے، وہ ایک الگ مسئلہ، وہ اسپیشلائزیشن ہے. جیسے ہمارے ہاں ہر شخص وکیل تو نہیں بنتا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال تعلیم حاصل کی ہے، میٹرک تک کی ہے، اور وہ لڑکے لڑکیاں کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ دین کا بنیادی علم جس کی کہ فرضیت ہے، وہ تو در حقیقت دین کا علم ہے، اور اس کے بھی وہ ساری تفاصیل نہیں، وہ فنڈامنٹلز. اور یہ کہ معلوم ہو جائے کہ راستہ یہ ہے، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ ہے اصل علم. دوسرا علم بھی علم ہے، اس کی بھی نفی نہیں ہے، وہ سائنس کا علم ہے، لیکن اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ایک ہے علم جو ہے ورڈ آف گاڈ کا علم، ورڈ آف گاڈ از قرآن. ایک ہے ورک آف گاڈ کا علم. یہ ورک آف گاڈ کیا ہے؟ کائنات. کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. کیسے بنائی ہے، کس طرح بنائی ہے، کیا قوانین ہیں، کیا اس کے فزیکل لاز ہیں، کیا کیمیکل لاز ہیں، یہ کس طریقے سے ہی کام کر رہی ہے، یہ کیا ہے؟ دس از دی نالج آف دی ورک آف گاڈ. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے سائڈ بائی سائڈ ہیں. البتہ یہ ہے کہ اس میں اب یہ ہے کہ آپ کون سا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو انجینئرنگ سے تو کورے رہ جائیں گے نا، انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹری سے کورے رہ جائیں گے نا. اس حوالے سے عورتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے کون سا علم مفید ہے. اب جدید علوم میں سے بھی مثلاً سائیکالوجی، چائلڈ سائیکالوجی، اب یہ اگر عورت پڑھتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ بچوں کی پرورش میں اس کو ایک جو ہے ایک روشنی ملتی ہے. اسی طریقے سے اب جس کو آپ وہ کہتے ہیں ہوم اکنامکس، گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے، تو اس قسم کی چیزیں انہیں پڑھائی جائیں. ورنہ ہوتا کیا ہے، ایک لڑکی نے MBBS کی ہے، شادی ہو گئی، اس کے بعد ختم. وہ سارا جو قوم کا خرچ اس کے اوپر ہوا زیرو ہو گیا. اس لیے کہ شادی کے بعد ابھی کل بھی میرے پاس ایک خاتون آئی ہوئی تھی، MBBS کیا اور اس کے بعد وہ اب نہیں کام کر رہی، وہ تو شادی ہو گئی. اب اصل ذمہ داری تو بچوں کی ہے، شوہر کی ہے. تو ان چیزوں کا علم جو ہے، ڈاکٹری کے بارے میں مستثنا کروں گا کہ انہیں پڑھ کر انہیں اس طریقے سے کہ تاکہ خواتین کا علاج جو ہے وہ خواتین کر سکیں. باقی انجینئرنگ کائے کے لیے؟ اب CA کر رہی ہیں، اب یہ کر رہی ہیں، اور یہ کائے کے لیے؟ یہ ان کا اصل جاب نہیں ہے. دین کا علم حاصل کریں، اور وہ علم حاصل کریں جس سے کہ ذہن کو جلا حاصل ہو، جذبات کو جلا حاصل ہو، علم کا جو ہے ہورائزن ذہن کا وسیع ہو.
یہ چیزیں جو ہے وہ حاصل کریں تو اس کے اندر باقی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک رد عمل ہے اصل میں. وہ جو تیسرا قانون ہے نیوٹن کا، ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. یہ ریئیکشن ہے کس کا؟ جو روشن خیالی شروع کی گئی تھی، جو بچیوں کے اسکولوں کے اندر ڈانسنگ کی تعلیم دینی شروع کی گئی تھی، اب اس کا رد عمل ہے. یہ بات کیا ہے؟ یہ نظام تعلیم کدھر لے کر جا رہا ہے کہ ہم نے کو ایجوکیشن کو ختم کرنے کے لیے علیحدہ سیپریٹ انسٹیٹیوشن، سیپریٹ اسکول، سیپریٹ کالجز. خواتین کی تعلیم لازماً، اور خاص طور پر اس میں وہ حصہ دین کا حصہ، وہ تو ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جیسے میٹرک ہے، اب میٹرک آپ کے یہاں 10 سال کا ہے، کہیں 12 سال کا بھی ہے، کہیں 13 سال کا بھی ہے. ہائی اسکول جو ہے کینیڈا وغیرہ کے اندر 13 سال کا ہے، امریکہ کے اندر USA میں 12 سال کا. وہ ایجوکیشن ہونی چاہیے جو ہر نوجوان کو، لڑکے اور لڑکی کو لینی ہے، ہر ایک کو. اس میں فنڈامنٹلز دین کے آ جائیں گے، اس میں بنیادی معلومات آ جائیں گی. بنیادی معلومات کیا؟ فزکس کی، کیمسٹری کی بنیادی معلومات، تاکہ معلوم ہو کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ کیا جگہ ہے، اس کے کیا فنڈامنٹلز ہیں، کیا اصول ہیں. تو یہ ساری چیزیں جیسے کہ ہوا کرتا تھا پہلے بھی ہمارے. اب ہم میٹرک میں جو کچھ پڑھتے تھے، اب آگے جا کے کلاسیفیکیشن ہو گئی. اب آپ FSC میں آ گئے تو اب یا میڈیکل ہوگا یا نان میڈیکل ہوگا، یا آپ میتھمیٹکس وغیرہ پڑھیں گے، اور یا پھر یہ ہے کہ آپ وہ بایولوجی پڑھیں گے. اب ڈویژن ہو گئی. تو یہی نظام سعودی عرب نے اپنایا ہے. ہائی اسکول تک ایک ہی نظام ہے، مطلب دینی نظام علیحدہ نہیں ہے. وہ اسی ہائی اسکول میں وہ دین کا کام بھی ہے سارا، وہی ہر بچے کو پڑھنا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو. اس کے بعد سے سیدھی پھر یونیورسٹی، اس کے بعد کلیات آتے ہیں. آپ کلیہ شریعت میں جائیں تو وہاں پہ جا کے آپ حدیث اور قرآن پڑھیں گے، فقہ پڑھیں گے، یو ول بی ایکسپرٹ ان لا. آپ کلیت طب میں جائیں تو آپ میڈیکل پڑھیں گے. لیکن وہ جو 10 سال 12 سال 13 سال کی تعلیم تھی وہ کامن ہونی چاہیے، اور اس میں میکسیمم حصہ جو ہے وہ دین کا ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی علوم کے بھی فنڈامنٹلز کا ایک اندازہ ہو جائے. میں اسے کہا کرتا ہوں کہ جیسے ظرف ہوتا ہے ایک، وہ ظرف چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے. آپ دریا کے کنارے کھڑے ہیں، پانی تو بے شمار ہے، لیکن آپ کے پاس چھوٹی سی لٹیا ہے، اس سے زیادہ پانی تو نہیں لے سکتے. پانی آپ کو لے کر جانا ہے، کسی کو کہیں دینا ہے تو وہ لٹیا ہی میں لے جائیں گے. ایک بالٹی ہے تو بالٹی بھر کے لے جائیں گے، اور کیا کریں گے؟ وہاں پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ کا اپنا ظرف چھوٹا ہے بھائی، آپ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. تو یہ ظرف ذہن کو وسیع کرنے کے لیے یہ موجودہ علوم کے بھی جو الفابیٹس ہیں، جو اس کے ابتدائی معلومات ہیں، ان کو شامل کیا جانا چاہیے. اور جو آج کل ہے جنرل سائنس کے نام سے مضمون ہوتا ہے، اس میں ان تمام چیزوں کے بارے میں بنیادی معلومات دے دی جاتی ہیں. تو یہ ہے اصل میں. تو اس معاملے کو خواتین کے لیے البتہ یہ ہے کہ پھر ہمارا یہ ہوگا کہ وہ دینیات کی تعلیم حاصل کریں، سائیکالوجی پڑھیں، فلسفی پڑھیں، ادب پڑھیں، اور ہوم اکنامکس پڑھیں. یہ چیزیں پڑھیں. میڈیکل، ہاں میڈیکل ہونا چاہیے تاکہ عورتوں کا علاج عورتیں ہی کر سکیں. اس میں پھر یہ ہونا چاہیے کہ ان کے لیے انسٹیٹیوشنز ایسے ہونے چاہیے کہ ڈیوٹی آورز 4 گھنٹے ہوں، 6 گھنٹے ہو میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں، تاکہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کر سکیں. اس طریقے سے شفٹ کے ساتھ ڈیوٹیاں ہوتی چلی جائیں. اس کا نظام سارا بنا لیا جائے گا جبکہ کوئی ایک ڈٹرمنیشن ہوگی کہ ہمیں بہرحال ہر صورت میں وہ اسلامی اصولوں کی پیروی کرنی ہے. جب یہ ہوگا تو where there's a will there's a way، راستہ کھل جاتا ہے.